من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وقال الملك ائتوني به، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصه لنفسی، میں اسے خالص اپنا بناؤں گا۔ فلما کلمہ، چنانچہ جب بادشاہ نے ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے باتیں کی، قال، تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں پورا علم رکھتا ہوں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے قاصد کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور خواب میں جس آزمائش کے آنے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس آزمائش سے نکلنے کا حل بھی بتایا۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی اور اس پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کی حقیقت کھلی، تو اس نے پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے باہر آنے سے انکار فرمایا اور یہ شرط رکھی کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کرواؤ جس الزام کے تحت مجھے جیل بھیجا گیا تھا، پہلے اس کی درست طریقے سے تفتیش کروائی جائے کہ ان خواتین نے کس طریقے سے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، تاکہ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور برات ظاہر ہو۔ چنانچہ جب ان کی برات ظاہر ہوئی اور بادشاہ پر ان کے کمالات مزید واضح ہو گئے، تو اب اس نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنا خاص معاون بناؤں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اب کے بار قاصد کے پیغام لانے پر پھر جیل سے باہر تشریف لائے اور بادشاہ کے پاس دربار میں اپنے پیغمبرانہ وجاہت اور جاہ و جلال کے ساتھ تشریف لائے۔ قرآن کریم نے درمیانی واقعات کا ذکر نہیں کیا کہ قاصد جاتا ہے اور کس طریقے سے یوسف علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں۔ مفسرین نے مختلف ذرائع کی بنیاد پر کچھ معلومات اپنی تفاسیر میں فراہم کی ہیں۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس رہائی کا پروانہ لے کر گیا اور جیل میں یہ بات عام ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جانے لگے ہیں، تو قیدی ان سے چونکہ مانوس تھے تو انہیں غم ہوا۔ ظاہر ہے انہیں یوسف علیہ السلام کی رہائی پر خوشی ہوئی ہوگی، لیکن چونکہ انہیں یوسف علیہ السلام کی صحبت اور مجلسیں جیل میں حاصل تھیں جو کہ اب آئندہ ان کو حاصل نہیں رہیں گی، تو ان کی جدائی کی وجہ سے فطری طور پر ان کے اندر غم کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ میں دربار میں جا کر تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کروں گا، اور ان کی خدمت میں نیا لباس پیش کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے غسل فرمایا، لباس زیب تن فرمایا اور اپنے پیغمبرانہ جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ جب بادشاہ کے دربار میں وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم، جو امت محمدیہ میں رائج ہے، اور عبرانی زبان میں اس کو دعا دی۔ بادشاہ خود کئی زبانیں جانتا تھا لیکن عربی زبان سے ناواقف تھا، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ جو زبانیں آپ نے بولی ہیں یہ کون سی زبانیں ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں نے عربی زبان میں کیا ہے اور یہ میرے چچا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، اور دعا میں نے تمہیں عبرانی زبان میں دی ہے اور یہ میرے آباء و اجداد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے۔ اس طریقے سے بادشاہ ان کی زباندانی اور ان کے علم و فضل کو دیکھ کر مزید متاثر ہوا۔
چنانچہ اب اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ روایات میں آتا ہے کہ تعبیر تو وہ پہلے سن چکا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی، لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کی زبانی وہ تعبیر سننے کی خواہش ظاہر کی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ اس طریقے سے تمہارے قوم کے اوپر، تمہارے ملک کے اوپر 7 سال بہت سخت آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر اس سے نمٹنے کا طریقہ، تو یوسف علیہ السلام نے طریقہ بھی بتلایا جس کا ذکر قرآن کریم کی پچھلی آیات میں موجود ہے۔ تو اس طرح بات چیت کرنے کے بعد بادشاہ پر یہ بات واضح ہوئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں اور اپنے مملکت میں اہم عہدہ دینے کا ارادہ کیا۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے خود اس کے سامنے پیشکش رکھی کہ تم مجھے خزانوں کا جو ذمہ داری ہے وہ مجھے سونپ دو، کیونکہ آگے قحط آنے والا ہے، تو میں زیادہ درست طریقے سے ان کی حفاظت اور مخلوق خدا میں تقسیم کرنے کا کام کر سکوں گا۔ اور اس ذمہ داری پر پہلے عزیز مصر مقرر تھا، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عزیز مصر جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں خریدا تھا، وہ پہلے وزیر خزانہ تھا اور اس منصب پر فائز تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کسی وجہ سے معزول کیا اور یوسف علیہ السلام کو اس منصب پر فائز کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس سابقہ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کی اہلیہ زلیخا کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام غالباً افرایم تھا، جس کی اولاد میں سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور ان کے مصاحب، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پھر نبوت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اور دوسرے جو بیٹے تھے ان سے اللہ نے ایک بیٹی یعنی یوسف علیہ السلام کو پوتی عطا فرمائی، جس کا نام رحمت ہے، اور یہ وہی عظیم المرتبت خاتون ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجیت میں بعد میں گئی۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام مصر میں خزانوں کی وزارت پر اور منصب پر فائز ہوئے، اور بعد میں بادشاہ نے پورے ملک کا اقتدار ان کے حوالے کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 سال تک بادشاہ یوسف علیہ السلام کو مہمان کی حیثیت سے اس نے اپنے ہاں یوسف علیہ السلام کو رکھا، اور 1 سال میں جب اس پر مزید معاملات واضح ہوئے کہ یوسف علیہ السلام غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہے، تو پھر اس نے ذمہ داری دی اور آہستہ آہستہ پوری ریاست کی ذمہ داری ان کے حوالے کی، اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ کونسل کا اجلاس ہوا۔ جیسے ہر مملکت میں کوئی نہ کوئی مشاورتی مجلس ہوتی ہے، تو بادشاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد دربار میں باقاعدہ ایک جشن کا انعقاد ہوا۔ اس میں یوسف علیہ السلام کو تاج پہنایا گیا، شاہی انگوٹھی پہنائی گئی، اور شاہی اعزازات کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کا تمام تر اقتدار حوالے ہوا، اور بادشاہ خود گوشہ نشین ہوا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے ایمان بھی قبول کیا، اور باقاعدہ یوسف علیہ السلام کے سچے پیروکاروں اور موحدین کی فہرست میں شامل ہوا۔ اس کا نام ریان بن ولید مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ یا خزانوں کے منصب پر مامور ہوئے ابتدا میں، جیسے اس آیت میں آپ نے پڑھا۔ اب اس منصب پر فائز ہونے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کا دورہ فرمایا، اور جو آنے والے قحط کے 7 سال تھے ان کی تیاری آپ نے شروع فرمائی، جیسے آپ نے تجاویز دی تھی۔ چنانچہ غلوں کا انتظام کرنا شروع کیا، ہر علاقے کے غلے کو اسی علاقے میں یوسف علیہ السلام نے سٹور کروانا شروع کیا۔ جتنا لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اتنا وہ لوگوں کو استعمال کرنے دیتے تھے، اور باقی کو آئندہ کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ فراست کی بنیاد پر اہل مصر اور دیگر خطوں میں رہنے والے لوگوں کو آنے والے قحط کے سالوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام شروع فرمایا۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں
آیت کا ترجمہ دیکھیے، وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، کہ ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے خالص اپنا بناؤں گا، یعنی میں اس کو اپنا معاون بناؤں گا یا ریاست میں اہم عہدہ تفویض کروں گا۔ فلما کلمہ، چنانچہ جب بادشاہ نے ان سے بات چیت کی، یوں کہہ لیجئے کہ انٹرویو کیا، بات چیت کسی بھی آدمی کی شخصیت کو کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انسان کی جو زبان ہے وہ اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، انسان کے الفاظ اس کے احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ آدمی کی بات چیت سن کر ہی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آدمی کی جو حقیقی صلاحیت ہے وہ کتنی ہے۔ اس لیے آج کل اداروں میں انٹرویو کا رجحان ہوتا ہے کہ ابتداء میں مختلف مراحل سے گزار کر آخری فیصلہ کرنے سے پہلے امیدوار سے ملاقات کی جاتی ہے، زبانی اس سے بات چیت کی جاتی ہے، اور اس بات چیت کے دوران ہی جو بات چیت کرنے والے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ امیدوار کس حد تک صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہی ایک دوسرے کو پرکھنے کے رجحانات انسانوں میں پائے جاتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے بات چیت کی، اب تک تو وہ غیبی طور پر تعریفیں سنتا رہا تھا بادشاہ، اب اس نے بالمشافہ ملاقات کی، زبانی بات چیت کی، یوسف علیہ السلام کی گفتگو سماعت کی۔ اب اس کے اوپر معاملات بالکل واضح ہو گئے کہ جس طریقے سے میں نے ایک نظریہ قائم کیا تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت ہیں، تو یہ واقعتاً غیر معمولی شخصیت ہیں۔ چنانچہ اب بادشاہ کہتا ہے، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ آج کے بعد آپ ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت ہوں گے جس کے اوپر بھرپور اعتماد ہوگا، یعنی آپ کو ہمارے ہاں امانتدار شخصیت تصور کیا جائے گا۔ اب اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا، قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، یقین رکھیے کہ میں حفیظ ہوں، یعنی میں حفاظت کرنا جانتا ہوں، علیم، اور میں پورا علم رکھتا ہوں، یعنی اس کام کو کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ اب یہاں تین باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ کسی بھی ملازمت کے لیے جو معیار ہے وہ یہی دونوں چیزیں ہیں کہ ملازم اس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے اندر امانت کا جذبہ ہو، امانت دار بھی ہو اور صاحب علم ہو۔ صاحب علم سے مراد کہ جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے وہ اس کام کو کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے کہا تھا اپنے والد کو کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیجئے، اور دلیل کیا دی کہ قوی بھی ہیں امین بھی ہیں۔ قوی سے مراد طاقتور یعنی باصلاحیت، کہ جو کام آپ ان سے لیں گے تو اس متعلقہ کام کو کرنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور دوسری صفت کیا بیان کی؟ امین، کے امانت دار ہیں۔ تو یہ دو معیارات ہیں کہ آپ نے جب بھی ملازم کو رکھنا ہو تو یہ دو صفتیں آپ نے اس کے اندر دیکھنی ہیں کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے سے حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے دو لوگ تھے، دو حضرات ان کے ساتھ تھے، وہ دربار نبوی میں حاضر ہوئے۔ اب وہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دو صاحبان آئے تھے، انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب کا تقاضا کیا کہ ہمیں فلاں منصب عطا فرمایا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار معلوم ہوئی کہ یہ میرے ساتھ آئے ہیں اور آ کر کیا کام کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں کہ منصب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ معاملہ اس شخص کے حوالے نہیں کرتے جو اس کو طلب کرے یا اس کا ارادہ کرے، یعنی اپنے آپ کو پیش کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی منصب کے حصول کی خواہش کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف، کہ اے ابو ذر آپ کمزور ہیں، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ جو منصب ہے یہ تو امانت ہے۔ اور مزید فرمایا کہ یہ قیامت والے دن
باعث ندامت بنے گا، یعنی اگر اس کو درست طریقے سے انجام نہ دیا تو یہی امانت قیامت والے دن انسان کے لیے باعث ندامت بنے گی۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے جو میں نے پیچھے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی صلاحیت کے مطابق اس کے لیے ذمہ داری اور منصب کا انتخاب فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ نے اور امتیازات رکھے تھے کسی منصب کے لیے، یعنی لوگوں کی حکمرانی کے لیے یا لوگوں کے درمیان فیصلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفات عطا نہیں کی تھیں، بلکہ اس کے متبادل اور صفات ان کے اندر رکھی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منصب ان کے حوالے نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ کمزور ہیں، یعنی آپ کے اندر یہ مطلوبہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ از خود کسی منصب کی خواہش کا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی منصب کو خود مانگے اور اس منصب پر فائز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی خود اس کے ساتھ نمٹو۔ اور اگر کوئی شخص نہ مانگے اور بغیر مانگے اس کو دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منصب کو خود طلب کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام خود طلب فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخصیت غیر معمولی صلاحیت کی حامل ہو اور وہ یہ دیکھتا ہو کہ اگر اس موقع پر میں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو اس منصب پر نااہل لوگ آ جائیں گے اور وہ ملک، قوم اور اللہ کے بندوں کا نقصان کریں گے، تو اس موقع پر اس غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ ہیں، یہ دونوں پہلو ہیں کہ اگر کوئی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل فرد ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو پیش نہ کروں تو یہ منصب ضائع ہو جائے گا، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ ورنہ عام حالات میں کسی شخص کے لیے کوئی منصب طلب کرنا یا اس کی خواہش کا اظہار کرنا یہ دینی تعلیمات میں ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات میرے جیسے آدمی کو شیطان یہ وسوسہ اس کے ذہن میں ڈالے گا کہ تم بہت اہم ہو ملک اور قوم کے لیے یا اس منصب کے لیے، لہٰذا آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی ایک تنگ راستہ ہے، پل صراط ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو پٹی پڑھا رہا ہو، آپ واقعتاً اس کے لیے اہل نہ ہو یا اس منصب کے لیے ضروری نہ ہو، تو بہت ہی سوچ سمجھ کر ایسے موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، الہی احکامات اور الوہی تعلیمات کے حامل تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس موقع پر منصب کے لیے پیش کیا۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا کسی غیر مسلم شخص کے تحت ملازمت کی جا سکتی ہے؟ یعنی کوئی غیر مسلم حکمران ہے، اس کی ریاست میں اس کے غیر اسلامی قوانین کے تحت آپ کی ملازمت قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس غیر مسلم شخص کے ماتحت یا غیر مسلم ریاست کے ماتحت اس عہدے پر فائز ہو کر مجھے کسی غیر شرعی کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ مجھے اپنی ضمیر کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہوگی، تو پھر وہ عہدہ قبول کر سکتا ہے، غیر مسلم ریاست کے تحت وہ ذمہ داری انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری قبول کی تو مجھے غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر قانونی کام کرنے پڑیں گے، تو پھر وہ ذمہ داری قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے انگریزی افواج کے اندر شمولیت اختیار کرنے کو علماء نے ناجائز قرار دیا تھا۔ بر صغیر جب انگریز کے تسلط میں تھا، ان کی افواج تھیں جس میں مسلمان بھی شمولیت اختیار کرتے تھے، تو علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا کیونکہ ان افواج کو انگریز کمانڈر کے حکم پر مسلمانوں پر بھی گولی چلانی پڑنی تھی۔ اور اگر کسی ریاست میں کوئی ایسا عہدہ ہو جس میں مسلمان ذمہ دار کو اس ریاست کے غیر شرعی اور غیر اسلامی قوانین پر عمل درآمد کرنے پر پابند نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر اس میں ملازمت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام یہاں پر ایک خود مختار حیثیت سے
اس بادشاہ کی نظم و ضبط بندوبست میں ایک ذمہ داری قبول کر رہے تھے، تو ان کی حیثیت کچھ اور تھی کہ انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، اور بعد میں تو بادشاہ نے انہی کو مختار کل بنا دیا اپنی مملکت کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بادشاہ نے خود اقتدار چھوڑا اور ان کے حوالے کر دیا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کا پورا علم رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا اظہار فرما رہا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں ڈالا گیا، اللہ نے انہیں مصر جیسے ملک میں پہنچایا، اور جب وہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچے تو پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ وہاں بھی اللہ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ عطا کی، یعنی عزیز مصر کے گھر میں انہیں جگہ ملی، عزیز مصر نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنا کاروبار آہستہ آہستہ ان کے حوالے کیا، یعنی عزیز مصر کے کاروبار کے اور اس کے گھر کی حد تک یوسف علیہ السلام خود مختار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ عطا کی، اور اب جیل جانے کے بعد اللہ نے انہیں باہر نکالا، اور مصر جیسی پوری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے نیک لوگوں پر اس طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کبھی بھی مشکلات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے راستے کتنے ہی بند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت پر جب انسان توکل کرے، اس پر بھروسہ رکھے، اور دوسری شرط کیا ہے، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، مَن یتقی ویصبر، کہ جو تقوی بھی اختیار کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی مشکلات سے نکلنے کے لیے بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر نیکی ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو باہر نکالے گا، اس طریقے سے نکالے گا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو بھی منصب آپ کو مل جائے آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، کہ آخرت کا اجر کیا ہے، وہ بہت بہتر ہے، لیکن وہ آخرت کا اجر کن کے لیے ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی دار ہوتے ہیں، یعنی ایمان اور تقوی ان دونوں صفات سے جب آدمی دنیا میں متصف ہوتا ہے تو اللہ اسے دنیا کی مشکلات سے نکالتا ہے، دنیا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور آخرت میں ایک بہت بڑا اجر اس کا انتظار کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ تقوی اور صبر، ایمان اور صبر، ان دونوں صفات سے متصف رہ کر پوری زندگی گزارنی چاہیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور ان کے پاس پہنچے، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خزانوں کا منصب تفویض فرمایا، یعنی اب لوگوں کے خوراک کا انتظام کرنا اور جو خزانوں کا انتظام ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حوالے ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت کو بروئکار لاتے ہوئے آنے والے قحط کے سالوں کی تیاری شروع کی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے، مفسرین نے مختلف ذرائع کے بنیاد پر لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پورے ملک کا دورہ فرمایا، اور ہر علاقے کی جو پیداوار تھی اس میں سے لوگوں کی ضرورت کا غلہ نکال کر باقی غلہ خوشوں میں ہی رہنے دیا، اس کو اسی علاقے میں محفوظ فرمایا۔
اور اس طریقے سے انہوں نے آنے والے قحط کے سالوں کا انتظام کرنا شروع کیا۔ اب جب قحط کے سال شروع ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس سرکاری سٹوروں میں وافر مقدار میں غلہ موجود تھا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصر کو اور قرب و جوار کے علاقوں کو قحط سے بچانے کا انتظام یوں کیا کہ ایک تو انہوں نے مصر کے اندر غلے کی قیمت مقرر کر دی۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر چیزوں کی قیمتیں مقرر کرنے کی درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا۔ کاروبار کو آزاد چھوڑنا، منڈی کو آزاد چھوڑنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر حکومت یہ دیکھے کہ لوگ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے لوگوں کے حقوق ماریں گے، تاجر زیادہ قیمتیں وصول کریں گے، غریبوں کا حق متاثر ہوگا، تو ایسے موقع پر حکومت کو اختیار ہے کہ وہ قیمتوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے اور قیمتیں مقرر کرے۔ اب مصر میں ماحول قحط کا تھا، اب ایسے موقع پر جس کے پاس غلہ ہے اس کی صورتحال اور ہے، اور جس کے پاس غلہ نہیں ہے اس کی صورتحال اور ہے۔ تو جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہے وہ ہر ممکن قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو چونکہ ایسے موقع پر تاجر ظلم کیا کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے غلے کی قیمتیں مقرر کر دی۔ اور دوسرا اقدام یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو لوگ باہر سے آ رہے تھے اور اپنے لیے غلہ خرید رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس قحط کا اثر باہر بھی پڑا تھا، اور جب باہر کے لوگوں نے یہ سنا کہ مصر میں غلہ موجود ہے، وہاں کی حکومت عادل ہے جو سستے داموں لوگوں کو غلہ دے رہی ہے، تو باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے غلہ لینے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے باہر سے آنے والوں کے لیے غلے کی مقدار مقرر کر دی کہ وہ ہر شخص کو ایک مخصوص مقدار کے مطابق غلہ دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو غلے کی قیمتیں مقرر فرمائیں اور دوسرے نمبر پر لوگوں کو غلہ دینے کی مقدار مقرر کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک وسق یعنی 4 سیر کے قریب یا ایک اونٹ کا جو بوجھ ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک آدمی کے لیے مقرر کیا کہ ایک آدمی کو اتنا ہی دیا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات کے ذریعے قحط پر قابو پانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کوششیں کی۔ یہاں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق اسے ایک وسق غلہ دے دیا۔ تو اس نے درخواست کی کہ اس سے تو میرا گزارا نہیں ہوگا، اپنا عذر پیش کیا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اور زیادہ دیا۔ کئی مرتبہ مانگنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے تو مجھے اس سے بہت زیادہ غلہ دیتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے زلیخا کے گھر میں 4 ماہ کی عمر میں آپ کی گواہی دی تھی، آپ کی برات کی گواہی دی تھی، میں وہ آدمی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام اس پر بہت خوش ہوئے اور اس شخص کو 200 من غلہ اور 100 دینار عطا فرمائے۔ اس پر اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے یوسف، جس شخص نے آپ کی برات کی گواہی دی تھی اس اپنے حق میں گواہی سن کر آپ اتنا خوش ہوئے کہ اسے 200 من غلہ اور 100 دینار عطا فرمائے۔ تو دیکھیے کہ جو شخص میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور میرے پیغمبروں پر ایمان کی گواہی دیتا ہے اور ساری عمر دیتا ہے، اس کو میں اپنی بارگاہ سے کتنا اجر عطا کروں گا۔ تو اس طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اس قحط پر قابو پانے کے لیے اپنی حکمت عملی شروع کی۔ اب یہ قحط مصر کے اندر پڑا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ باہر بھی پڑنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ کنعان میں آباد تھا، اور یہ مصر سے باہر آزاد قبائلی علاقہ تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد تھے، ان کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ تمام انبیاء کا علاقہ ہے جو آج بھی الخلیل کے نام سے معروف ہے، جہاں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزارات معروف ہیں۔ تو اس علاقے میں بھی قحط کے اثرات پہنچے، اور جہاں دیگر علاقوں سے لوگ آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے، تو وہاں کنعان سے بھی لوگ آنے شروع ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سنا کہ اس طرح
عزیز مصر ہے، مصر کا جو حکمران ہے وہ بہت عادل ہے، لوگوں کو سستے دام و غلہ دیتا ہے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی جاتے ہیں اور اپنے لیے غلہ لے کر آتے ہیں۔ تو اب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب آگے قرآن کریم وہ واقعہ نقل کر رہا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور ان کے پاس پہنچے، یعنی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں آئے تو چونکہ یہ ایک آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے تھے، تو مصر کا جو حکمران طبقہ تھا، جو سرکاری ملازمین تھے، انہوں نے ان کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا کہ یہ کہیں ہمارے مخالفوں کے جاسوس نہ ہوں، اور اس طریقے سے انہیں مشتبہ انداز میں یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا۔ تو جب تفتیش کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس انہیں پیش کیا گیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو موقع ملا کہ وہ ان سے کچھ سوالات کریں۔ اب یوسف علیہ السلام تو ان کو دیکھ کر پہچان گئے تھے، کیونکہ جس زمانے میں جدائی ہوئی تھی تو بھائی تو جوان تھے، اور جوان آدمی اگر کہولت کے اس میں عمر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے چہرے کے خد و خال میں اتنی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن یوسف علیہ السلام پر تو لڑکپن گزرا تھا اور اب جوانی گزر رہی تھی، تو ان کے خد و خال میں کافی تبدیلی تھی۔ اور پھر بھائی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو شاہی جاہ و جلال کے ساتھ ایک شخصیت ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا گمشدہ بھائی یوسف بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ نہ پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی فراست کی بنیاد پر انہیں پہچان لیا، اور چونکہ انہیں سوالات کرنے کا بھی موقع تھا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے مختلف سوالات کیے، اور اچھے طریقے سے اطمینان کر لیا کہ دیگر خاندان والے کیا کر رہے ہیں، والد ماجد کیا کر رہے ہیں، لیکن اپنا آپ کو ظاہر نہ کر سکے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے، اور اس وقت جو سرکاری منصب کی مصلحت تھی وہ بھی یہی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تھے تو انہیں آزادی حاصل تھی، اور لوگ تو آتے جاتے ہیں، وہ چاہتے تو اپنے والدین کو اطلاع بھجوا سکتے تھے۔ پھر جب جیل میں گئے تو جیل میں بھی لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، خط و کتابت بھی ہوتی ہے، وہ اطلاع بھجوا سکتے تھے۔ پھر جب دربار سے وابستہ ہوئے اور خود مختار ہوئے پھر تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اپنے والد سے، اپنے خاندان سے شدید درجے کی محبت کے باوجود انہیں اطلاع نہیں بھجوائی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ یعنی پیغمبر اس حد تک اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام باوجود شدید خواہش کے، اور ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ پتہ نہیں والد ماجد کا کیا حال ہوگا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود ہوگی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی اطلاع کسی قسم کی نہیں بھجوائی۔ تو یہاں بھی بھائیوں کے اوپر اپنا آپ ظاہر نہیں کیا، اور ان سے مختلف سوالات کیے، اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جب انہیں سامان دیا جائے تو جو ان کی رقم ہے وہ ان کو واپس کر دی جائے۔ اس سے پہلے بھائیوں نے بات چیت کے دوران ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور والد بھی ہیں، تو ہمیں ان کا بھی حصہ دیا جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کو مخصوص مقدار میں غلہ ملتا تھا، اب یہ 10 بھائی تھے تو ان کے حصے کا غلہ تو ان کو مل رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ والد اور بنیامین جو ساتھ نہیں آ سکے تھے ان کے حصے کا بھی غلہ ملے۔ تو انہوں نے جب یہ درخواست پیش کی تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا، لیکن ساتھ فرمایا کہ دیکھو بھائی کو اگلی دفعہ لے کر آنا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غلہ نہیں دیا، اور فرمایا کہ قانون یہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے حصے کا غلہ ملتا ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ بھائی کا بھی تمہیں غلہ ملے تو اگلی مرتبہ آتے ہوئے اس کو لے کے آنا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو لے کر نہ آئے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے ہمارے دربار میں جھوٹ بولا تھا، لہٰذا پھر کسی قسم کی تمہاری سنوائی نہیں ہوگی، تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، جہاز سامان کو کہتے ہیں، اسی سے جہیز نکلا ہے جب باپ اپنی بیٹی کو سامان دیتا ہے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُم، کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، یعنی آئندہ جب آؤ تو اس کو لے کے آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ،
کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے انی اوفی الکیل کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام باہر سے آنے والے تاجروں کی خوب مہمان نوازی کرتے تھے جو باہر سے آ کے غلہ خرید رہے تھے، اور اپنے بھائیوں کی تو آپ علیہ السلام نے ذاتی طور پر مہمان نوازی فرمائی۔ تو ان سے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کیسے مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اپنے بھائی کو آئندہ لے کے آنا تاکہ اس کے حصے کا بھی تمہیں غلہ بھر کے دیا جائے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونَ اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ قالوا وہ بولے سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یعنی ہم کوشش کریں گے کہ والد کو قائل کر سکیں۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ بنیامین کو والد ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ہم پہلے دغا بازی کر چکے ہیں کہ والد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہم توڑ چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجا تھا اور ہم واپس لے کر نہیں گئے، اب بنیامین کو تو والد ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، لیکن انہوں نے یہاں وعدہ کیا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اپنے والد کو قائل کر سکیں اور اپنے اس بھائی کو آئندہ ہم آپ کے پاس لا سکیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ فتیان فتح کی جمع ہے، جوان کو کہتے ہیں، یہاں مراد کارندے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا، یعنی سرکاری ملازمین سے فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم رحال رحل کی جمع ہے، کجاوے کو کہتے ہیں سواری کو، اور بضاع سامان کو کہا جاتا ہے کہ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان کا مال انہی کے کجاووں میں رکھ دیں۔ بضاع سے مراد یہاں مال ہے کہ ان کا جو مال ہے، یعنی جو انہوں نے قیمت ادا کی ہے وہ واپس ان کے کجاووں میں رکھ دیں، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے بدلے میں اپنی ذاتی جیب سے سرکاری خزانے میں قیمت جمع کروائی ہوگی، وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ قیمت کے عوض اپنے بھائیوں کو غلہ دیں، تو فرمایا کہ ان کے کجاووں میں، ان کے سامان میں یہ قیمت رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں۔ لعلہم یرجعون شاید وہ دوبارہ آئیں۔ یہ پیسے واپس رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ واپس آئیں۔ مفسرین نے اس کے مختلف توجیحات کی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے خیال میں یہ ہوگا کہ جب یہ بھائی جائیں گے اور یہ قیمت غلے کی ادا کر چکے ہیں تو ممکن ہے کہ دوبارہ ان کے پاس آنے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ہو، زادراء کے لیے پیسے نہ ہو، تو یہ پیسے انہیں دے دیے جائیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شاید ان کا خیال یہ ہو کہ جب یہ اپنے علاقے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پیسے ہیں تو وہ اس کو مصر کی حکومت کی امانت سمجھ کر لوٹانے آئیں گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ دوبارہ آئیں اور وہ بنیامین کو بھی لے کر آئے۔ یہ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہوں گے کہ چھوٹا بھائی ایک دفعہ آئے تاکہ وہ ان کو دیکھ لیں، وہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے، قالوا تو انہوں نے کہا یا ابانا اے ابا جان، منع منا الکیل آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ کیل سے مراد ناپنا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد غلہ ہے کہ ہمیں تو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ آئندہ ہمیں غلہ ایک شرط کے ساتھ ملے گا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ قال والد نے کہا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی یعنی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ میں کیسے تم پہ اعتماد کروں، تمہاری بات کیسے مانوں؟ اس سے پہلے بھی تم پہ اعتماد کر کے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا اور تم نے اس اعتماد کو توڑ دیا تھا، اب دوبارہ تم پر کیسے اعتماد کروں؟ اور ساتھ ہی اپنی عبدیت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ پر توکل کا اظہار کیا کہ زمینی حالات جو بھی ہوں بہرحال اللہ ہی بہترین کارساز ہے اور وہی ہمارے معاملات کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی
اس کے بعد بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہیں پیسے ملے، وہ جو قیمت تھی وہ مل گئی۔ اب وہ پکارے کہ اے ابا جان دیکھو ہمیں تو پیسے بھی واپس مل گئے اور ہمیں کیا چاہیے، لہٰذا آپ ہمارے اوپر اعتماد کیجئے اور ہمیں واپس بھیجئے، بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہمارا مال ہے، ردت الینا، جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا، یعنی یہ جو اضافی غلہ ہے یہ ہمیں بڑی آسانی سے مل جائے گا، آپ اگر بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ قال، والد نے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کر لو، لتأتوننی بہ، کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم بے بس ہو جاؤ، یعنی وعدہ کرو کہ تم اپنی پوری توانائی صرف کر کے اس کو واپس لاؤ گے۔ ہاں اگر تم بے بس ہو جاؤ، یعنی فرض کرو انسان ڈاکوؤں کے نرغے میں آ جاتا ہے، جان سے چلا جاتا ہے، تو اگر تم بے بس ہو جاؤ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ معاملات پھر تمہارے قابو میں نہیں ہوں گے، تو اس میں تم معذور ہوگے، لیکن اپنی توانائیاں صرف کر کے تم بھائی کی حفاظت کرو گے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا، یعنی ہم اس کو ضرور واپس لائیں گے، قال، تو والد نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، یعنی یہ وعدہ انہوں نے کر لیا کہ ہم لے کر آئیں گے، تو یعقوب علیہ السلام رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے پھر اپنے ساتھ بنیامین کو لے جاؤ، لیکن ساتھ ایک نصیحت فرمائی، نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھو بیٹا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس زمانے میں شہروں کے گرد دیوار ہوا کرتی تھی، شہر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور حفاظت کے لیے شہروں کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اور شہر میں داخل ہونے کے متعین دروازے ہوتے تھے۔ تو مصر کی بھی دیوار تھی اور اس میں داخل ہونے کے لیے دروازے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی، چونکہ اب 11 بیٹوں نے جانا تھا، تو نصیحت کی کہ دیکھو بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی بالکل سب اکٹھے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اب اس نصیحت کی کیا وجہ تھی؟ اس کی مختلف توجیحات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ظاہر ہے جب انہوں نے اکٹھے داخل ہونا تھا تو ایک جماعت کی شکل میں ہوتے، اور پیغمبر کی اولاد تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، اللہ نے وجاہت عطا کی تھی، تو ممکن ہے کہ مصر کے لوگ ان سے حسد کرنے لگتے، اور مصر کے لوگ پہلے دیکھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اس زمانے میں مصر کے حکمران تھے، انہوں نے ان کا کیسے اکرام کیا تھا، تو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں پھر حسد ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے دیکھنا تھا کہ اب تو یہ ایک بڑی جماعت کی شکل میں، یعنی سارے بھائی واپس اکٹھے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے حسد کرتا، انہیں نقصان پہنچاتا، اور نظر بد کا بھی یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا۔ نظر بد ایک حقیقت ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور گزشتہ زمانے میں بھی امتوں میں اس کا تصور رہا ہے، ہماری امت میں بھی اس کا تصور موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العین حق، کہ نظر بد حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو ایک جملہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ایک بچہ بیمار تھا، تو آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو نظر لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے نظر بد کا علاج نہیں کیا۔ اور بھی مختلف روایات موجود ہیں جن میں صحابہ کے زمانے میں نظر بد کا تصور موجود ہے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی سبقت کرنے والی چیز ہے تو وہ نظر بد ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو بہرحال اسی حقیقت سے اور اسی برائی سے
بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کہ اکٹھے داخل نہ ہونا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب یہ پچھلی مرتبہ گئے تھے تو ان پر جاسوسی کا شبہ کیا گیا تھا، تو اس نصیحت میں یہ حکمت بھی تھی. یعقوب علیہ السلام نے ان سے ساری کارگزاری سنی تھی، انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم پر اس طرح شبہ کیا گیا تھا. اب اگر وہ جماعت کی شکل میں جاتے تو ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام تک رسائی سے پہلے ہی مصر کا جو انتظامیہ تھا وہ ان کو گرفتار کر لیتی دوبارہ. تو ان تمام مضرتوں سے بچاؤ کے لیے یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ تو میری نصیحت ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. گویا یہ وسائل کا اختیار اور توکل کا وہ حسین امتزاج ہے، یہ اسباب اور توکل کے درمیان وہ اعتدال ہے جو کہ ایک پیغمبر اپنی امت کو سکھاتا ہے کہ انسان وسائل بھی اختیار کرے لیکن یہ سمجھ لے کہ اس وسیلے میں اپنی ذات میں کوئی نفع نہیں ہے، نفع اگر ہے تو اللہ کی جانب سے. آدمی وسیلہ اختیار کرتا ہے، سبب اختیار کرنے کا پابند ہے، لیکن اس سبب کے اندر تاثیر اللہ نے ڈالنی. نظر بد اپنی ذات میں کچھ نہیں کر سکتی، یا انسان پر حملہ آور ہونے والا کوئی بھی وائرس ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی برا اثر ہو، اپنی ذات میں وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اذن نہ ہو. تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت فرمائی جس کا ذکر اس آیت میں ہے. وقالا، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے. یعنی پہلے اسباب اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کے بعد انہیں توکل کا درس دیا کہ سبب اختیار کرو لیکن اعتقاد اللہ پر ہی رکھو. گویا کہ ہمارے ذمہ ہے دکان بنانا، لیکن رزق دکان نے نہیں دینا، رزق اللہ نے دینا ہے. ہمارے ذمہ ہے ملازمت کرنا، لیکن رزق تنخواہ دینے والے نے نہیں دینا، رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. تو اس طریقے سے انسان، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ دوائی کھاتے ہیں لیکن شفا دوائی نے نہیں دینی، شفا کس نے دینی؟ اللہ نے دینی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک جیسے مریض ایک جیسے طبیب سے ایک جیسا نسخہ لے کر آتے ہیں، ایک کو شفا ہوتی ہے ایک کو نہیں ہوتی. دو آدمی ایک جیسی انویسٹمنٹ کر کے ایک جیسی لوکیشن میں ایک جیسی دکانیں بناتے ہیں، ایک کو نفع زیادہ ہوتا ہے ایک کو کم ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سبب تو اختیار کریں لیکن یہ دیکھ لیں کہ سبب کے اندر کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اعتدال یہ ہے کہ سبب اختیار کرو اور یقین اللہ پہ رکھو. اگر آپ نے ایک شرط بھی چھوڑ دی تو اعتدال سے ہٹ گئے. آپ نے اسباب چھوڑ دیے، صرف توکل کو تھاما، تو یہ بھی اعتدال نہیں ہے. اور اگر آپ نے اسباب اختیار کر کے سبب پر یقین کیا تو یہ بھی اعتدال نہیں. اعتدال کیا ہے؟ سبب اختیار کرو، جیسے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، یعنی گاڑی کو لاک کرو اور اس کے بعد توکل کرو. یہ ایسا نہ کرو کہ بس گاڑی چھوڑ کے آگے کہ کوئی پوچھے کہ کیا کیا، وہ اللہ کے حوالے. بھائی اللہ کے حوالے بعد میں ہے، پہلے آپ نے اس کو لاک کرنا ہے. جو ذرائع آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا.